بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میرے کشمیر کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین، 20 نومبر کو جہاں دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، وہیں کشمیری بچے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا بدترین شکار ہیں۔ کشمیری بچے بھارتی قبضے میں مسلسل اذیت سہ رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کشمیری بچوں کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ چھروں سے نابینا کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 1989 سے اب تک بھارتی فوجوں کے ہاتھوں سینکڑوں افراد کی شہادت سے 1,07,971 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ بھارتی غاصب فورسز نے گزشتہ 36 سال کے دوران اپنی ریاستی دہشت گردی کی ظالمانہ کارروائی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 922 بچوں کو شہید کیا ہے۔ بھارتی فوجوں اور پولیس کی طرف سے فائر کیے گئے پیلٹ گولیوں اور آنسو گیس کے گولوں سے اسکول کے بچوں اور بچیوں سمیت ہزاروں افراد زخمی اور 19 ماہ کی حبہ جان، 4 سالہ زہرہ مجید، 8 سالہ آصف رشید، 8 سالہ اویس احمد، 10 سالہ آصف احمد شیخ اور 13 سالہ میر عرفات سمیت درجنوں افراد پیلٹ لگنے کی وجہ سے اپنی بینائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ محاصرے و تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں اور جاری مقابلوں کے دوران سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کم سن لڑکیوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، جبکہ 19 سال سے کم عمر لڑکوں کی ایک بڑی تعداد کو کالے قوانین کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ کشمیری بچے اپنے پیاروں کو قتل ہوتے دیکھ کر زندگی بھر کے لیے صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھارت کے فوجی قبضے نے کشمیری بچوں کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو تباہ کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بچوں کو نشانہ بنانے کی بھارت کی پالیسی کشمیریوں کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ بھارت کی طرف سے اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے گرفتار کیے گئے ہزاروں کشمیریوں میں طلباء کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں بڑی تعداد میں کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی اور ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آسیہ اندرابی، ناہدہ نسرین اور فہمت صوفی جیسی معروف شخصیات سمیت 3 درجن سے زائد ماؤں کی نظر بندی سے ان کے بچے شدید اذیت اور تناؤ میں مبتلا ہیں، جو اپنی ماؤں کی رہائی کے منتظر ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشنوں کی بھارت کی عدم تعمیل عالمی ضمیر پر سوال نشان ہے۔ باضمیر لوگوں کو کشمیری بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور بچوں کے عالمی دن پر عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بچوں کی حالت زار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور کشمیری بچوں کے خلاف بھارتی فوجوں کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ادھر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جامع مسجد سرینگر کے خطیب میر وعظ عمر فاروق نے بھارتی حکومت کے اس حکم نامے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں مساجد کے متولیوں کو نماز جمعہ سے قبل مودی حکومت کے مقرر کردہ وقف سربراہ سے خطبہ جمعہ کی منظوری لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق میر وعظ عمر فاروق نے سرینگر میں ایک بیان میں اس اقدام کو مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور آزادیوں پر حملہ قرار دیا ہے۔ حریت رہنما نے اس ہدایت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست کا یہ اقدام مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کسی بھی وقف بورڈ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہونے کے علاوہ بی جے پی کی طرف سے بھارتی پارلیمنٹ میں لائے گئے وقف ترمیمی بل کے پیچھے اصل مقاصد کو بے نقاب کرتا ہے۔ میر وعظ نے اس ہدایت کو مذہبی امور میں ناقابل قبول مداخلت قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلمان اس کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ انہیں مذہبی آزادی کی دفاع کے لیے ملی یکجہتی پر زور دیتے ہوئے ایسے اقدامات کی مخالفت کرنے والے اسد الدین اویسی سمیت بھارت کے مسلمان رہنماؤں کی حمایت کی ہے۔ میر وعظ نے کہا کہ تقاریر اور اشتہارات کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے زہریلے اور فرقہ وارانہ بیانے سے مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلمانوں میں عدم تحفظ اور محرومی مزید بڑھ جاتی ہے، جس سے مستقبل کے بارے میں ان کے خدشات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں شہری حقوق کے کارکنوں نے کشمیری عوام کے خلاف منظم ظلم و جبر پر مودی کی زیر قیادت
بھارتی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ شہری حقوق کے کارکنوں نے سری نگر میں میڈیا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کے خلاف جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں کو صرف ان کے سیاسی عقائد کی بنیاد پر قید و بند کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کشمیریوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں جو مودی حکومت کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت کشمیری عوام کے آزادی کے عزم کو کچلنے کے لیے اپنی بدنام زمانہ ایجنسیوں NIA، ED اور SIA کا بے دریغ استعمال کرتی ہے۔ کشمیر کو من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کے تحت قید و بند کا سامنا ہے۔ بھارت کی ان بدنام زمانہ ایجنسیوں کا مقصد کشمیری عوام کی جائز جہد کو بدنام کرنا ہے۔ البتہ حریت رہنما اور کارکن پرعزم ہیں کہ وہ بھارتی جبر کے سامنے کسی صورت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔